پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی جنگ کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آج احتجاج جاری ہے اور اس حوالے سے پورے ملک میں بھی احتجاجی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے۔ جہاں بالکل آپ اس وقت لفظ ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں، میں عطا الرحمان ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے صدر اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جناب جنید اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تھینک یو ویری مچ جنید صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سر یہ بتائے گا اس بار پلاننگ آپ کی چینج نظر آ رہی ہے، کیونکہ جس سے بھی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کے لیے اس بار پلان چینج ہوگا۔ کیا اس بار آپ کی پلاننگ ہے؟ کیا تیاریاں ہیں؟ کتنے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو ایک آپ بتا دوں کہ ہم لوگوں کو نہیں لے کے آتے ہیں، لوگ عمران خان صاحب کے لیے نکل آتے ہیں۔ وہ میری یا میرے اور دوستوں کی اتنی نئی حیثیت ہے نہ پوزیشن ہے، ہم زیادہ تر لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور خان صاحب کی وجہ سے ہے، تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگ لے کے آئیں گے، لیکن انشاءاللہ خان کے لیے لوگ پہلے بھی نکل لیتے اور اب بھی نکلیں گے، تو اسی کوئی بات نہیں۔ ہاں البتہ ہماری یہ ہے کہ جو اکتوبر میں اور نومبر میں ہم سے جو کمی ہوئی ہے، غلطیاں ہوئی، جو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ اس دفعہ نہ ہو۔ اس دفعہ ایک پوری ٹیم ہو جو فیصلے کرے کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، اور مختلف ٹائم پہ مختلف لوگ جو ہے اس کو لیڈ کرے، تاکہ ایک اونرشپ آئے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ مسلسل کسی کو ایک بندہ جو ہے تحریک کو لیڈ کرے۔ اس دفعہ ہماری تجاویز صدر اور جی ایس کی طرف سے کچھ یہ آئی ہے، جو صدور کے ہماری ریجن کے جو صوبائی صدور کے، کہ ہم اس دفعہ ایک ہی اسلام آباد پہ انحصار نہ کرے، سارے بڑے بڑے شہروں میں ہم احتجاج کرے، روڈیں بند کرے، شاہراہیں بند کرے۔ اور یہ بھی آیا ہے ایک تجویز کہ ہم مارگلہ کے پہاڑوں میں وہاں پر ٹینٹ ویلیج لگائے اور اسی میں بیٹھے، پھر وہاں پر لوگ آئے، پھر جی سی قیادت فیصلہ کرے، پھر ہم نیچے آئیں۔ اور لیکن جیسے ہم اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے تو اسی ٹائم لاہور کے لوگ، کراچی کے لوگ، کوٹا کے لوگ، جتنی بھی شہر ہے تو وہ بھی ایک ساتھ بند ہوگا، تاکہ سارے پاکستان میں احتجاج نظر آئے۔ اچھا، سارے پاکستان میں آپ احتجاج کریں گے۔ سر کیا سمجھتے ہیں، خیبر پختونخوا سے لوگ بھی اسلام آباد کی طرف آپ نے کہا آئیں گے، اور راول پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ بھی یہاں پہ احتجاج کریں گے، باقی پورے ملک کو بند کریں گے۔ یہ احتجاج کب، اس کی ڈیٹ کب آنی ہے؟ ایک فکس کوئی ڈیٹ ابھی ڈیسائیڈ کیا ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ تو صوبائی صدر میری ذمہ داری نہیں، یہ تو پولیٹیکل کمیٹی جو فیصلہ کرے گی۔ اور کل آپ نے سنا کہ خان صاحب نے کہا کہ میں خود جلدی جو ہے کال دوں گا سارے پاکستان میں احتجاج کی، تو جیسی انشاءاللہ اگر خان صاحب کی طرف سے ہوا یا پولیٹیکل کمیٹی نے فائنل کیا، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تیاری پوری ہوگی، ہم جو ہے آئیں گے انشاءاللہ۔ سر 5 امریکیوں کی ملاقات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک بار ہوا تھا۔ انصار عباسی کے کالم میں ہم نے دیکھا کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ 5 امریکی پچھلی بار آئے تھے، آ کے وہ عمران خان سے مل کے گئے تھے، بیک ڈور مذاکرات کے حوالے سے وہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اس بار پھر سے وہ 5 بندے آئے ہوئے ہیں اور ان کی جلد ملاقات ہونی ہے، تو ایسی کوئی بات ہے اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے؟ نہیں، میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ کوئی آیا ہے، کوئی بات کر رہا ہے۔ اگر ہے کوئی اچھی بات ہے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہو، لیکن ڈائلاگ اس طرح ہو کہ وہ آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی کے لیے یہ ہے۔ اور ڈائلاگ پہ ہم ڈیل کی ہم مذمت کرتے ہیں، ڈیل نہ خان صاحب نے پہلے کی تھی، نہ آج کریں گے، نہ آئندہ کریں گے۔ مذاکرات پولیٹیکل لوگوں میں ہوتی ہے، اسی کوئی بات نہیں ہے، پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم ڈائلاگ پہ یقین کرتے، با مقصد ڈائلاگ ہو، با اختیار لوگوں کے ساتھ۔ تو با اختیار لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ کون ہیں اس وقت؟ سب کو پتہ ہے کہ با اختیار آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا حکومت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ چونکہ آپ کا یہ موقف پہلے رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ فارم 47 کی ہے، تو اب آپ حکومت کے ساتھ کریں گے یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے مذاکرات؟ نہیں، میں تو پہلے یہ بتا دوں، اس حکومت کو ہم حکومت مانتے نہیں، ہم پہلے دن سے جو کہتے تھے 47 کی یہ پیداوار ہے اور آج بھی ہے۔ اگر سب کو پتہ ہے اور اس پہ کوئی شرم نہیں ہے کہ یہاں پر ہم کہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری اپنی ادارے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس عوام اور ان کے درمیان فاصلے کم ہوں۔ حکومت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ذریعے بات کرنی چاہتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پولیٹیکل لوگوں کو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے، لیکن بدقسمت یہ کہ بے اختیار لوگ ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ تاریخ میں پہلی حکومت ہے جس کو زبردستی حکومت دی گئی، تو ان بے اختیار لوگوں کے ساتھ ہم کیا بات کرتے ہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ اس کو اختیار دیتا ہے تو ہمیں خوشی ہوئی۔ سر کل پشاور میں ہم نے دیکھا پاکستان پیپل پارٹی نے آپ کے کیمپ کو
आग लगा के जला दिया मुकम्मल तौर पे और कुछ कर ही नहीं सके पेशावर पुलिस। मैं आपको बता दूं कि हम पुरअमन लोग हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हर बंदे को स्पेस देती है कि सियासी एक्टिविटी करे, हम इजाज़त देती है, लेकिन जो उसकी हम रवैये की मजम्मत करते हैं। पीपल पार्टी की सिंध में हुकूमत है, बलूचिस्तान में हुकूमत है, वहाँ आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल वर्कर के साथ क्या रवैया है। हमें स्पेस नहीं है, हमें इजाज़त नहीं है, हमने एहतजाज की उसको इजाज़त दी क्या है, उसके बावजूद वो आके हमारे कैंप पे हमारी हुकूमत में उसको जलाए, उसके झंडे जलाए। उसमें सिर्फ वर्कर नहीं था, उसमें क़यादत भी इन्वॉल्व था। आपने देखा कि जो झंडे जला रहा है वो एक एक्स मिनिस्टर था, फेडरल मिनिस्टर था, वो देखे कि वो झंडे जला रहा है। इनसे इसकी रवैयों का आप अंदाज़ा कर ले, इसकी सोच का अंदाज़ा है, जो अपने आप को पॉलिटिकल लोग कहते हैं, अंदाज़ा कर ले कि किस तरह के लोगों से। फिर भी हमने जो है ज़बत का मुजाहरा किया, हमने कोशिश की कि पीटीआई ऐसा कोई काम न करे, कोई काम हमसे न हो जिसकी फिर हमें बाद में पशेमानी हो। अच्छा, आखिरी सवाल लीजिएगा, फंडिंग का आपका क्या सीन होगा? ये जो एहतजाज होगा इसके लिए फंडिंग का क्या तरीक़ेकार होगा, कौन ये फंडिंग देगा, इस हवाले से आप बताइएगा। नहीं, पीटीआई के वर्कर हमेशा हमारी कोशिश थी कि हम अपना वर्कर अपनी मदद आपके तहत आता है, चाहे हमारे इलेक्शन हो, चाहे एहतजाज हो, चाहे जलसे हो। हाँ, अलबत्ता ये पिछले 3-4 एहतजाजों में सीएम साहब ने काफ़ी सपोर्ट किया, लोगों को मदद की, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि अपनी मदद आपके साथ के तहत लोग निकल आए। तो इंशाअल्लाह ताला अपनी डिस्ट्रिक्ट अपनी तंजीम बनाएंगे। फिर भी यहाँ पे आके आप रहेंगे, स्टे करेंगे, उसके लिए वो हमारी अपनी रीजन की तंजीमें हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट की तंजीमें हैं, वो अपनी मदद आपके तहत इंशाअल्लाह ताला वो सारे काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। जुनैद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा से सदर हैं, और एहतजाजी प्लान के हवाले से बताते रहे थे कि एहतजाज इस बार किस तरह होगा और फंडिंग के हवाले से भी। थैंक यू जी।